20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 43 رکوع نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، بصائر للناس، سراسر بصیرت ہے تورات لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کل کی آیات پاک میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا ذکر تھا، اور آج کی آیت پاک میں فرمایا جب فرعونی غرق ہو گئے، بنی اسرائیل والے میدان تیہ میں پہنچے، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم پہلے فرعونی قانون کے اسیر تھے، یعنی ہم پہلے جس قانون پہ چلتے تھے وہ فرعونی قانون تھا۔ اے موسیٰ پیغمبر، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ، یہ لوگ دستور حیات کتاب مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ پیغمبر 40 دن کے لیے کوہ طور پہ آ کر اعتکاف بیٹھ، تمہیں اللہ تجھے کتاب تورات دوں گا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات پر، انہوں نے اس پر کوہ طور پر اعتکاف فرمایا، اللہ نے کتاب دی تورات۔ اور اس آیت میں اللہ نے تورات کی حیثیت کو یوں بیان کیا، بصائر للناس وہدی ورحمہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تورات سراسر بصیرت ہے لوگوں کے لیے۔ بصارت اور بصیرت میں فرق ہوتا ہے۔ بصارت کہتے ہیں ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں میں جو روشنی، نور، فہم و فراست پیدا کرتے ہیں، وہی بصیرت ہے۔ جس فرد یا قوم میں بصیرت ہوتی ہے، وہ ظاہری آنکھ ہونے کے جس میں نہیں ہوتی بصیرت، جس فرد میں یا قوم میں بصیرت نہ ہو، دل کی روشنی نہ ہو، وہ ظاہری آنکھ ہونے کے باوجود بھی اندھا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے بارے میں بھی فرمایا کہ قرآن بھی سراسر بصیرت ہے۔ تورات کے بارے میں بھی یہی فرمایا، اور فرمایا کہ وہدن، ہدایت ہے تورات، ورحمتن اور رحمت ہے۔ ہدن ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق والی کتاب، اور لوگ حق اور باطل کو سمجھ لیتے ہیں، یہ تورات ہدایت ہے۔ ورحمتن اور رحمت ہے، جب آدمی کے عقائد اور اعمال درست ہوتے ہیں تو وہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ آسمانی کتابوں میں پہلا نمبر قرآن کریم کا ہے، دوسری کتاب تورات ہے۔ شان اور مقام کے اعتبار سے تیسری کتاب انجیل ہے، اور چوتھی کتاب زبور ہے۔ تو سب سے پہلا نمبر قرآن کریم کا ہے۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد۔ پہلی امتوں سے مراد قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ ہے۔ اور فرمایا کہ ما اہلکنا القرون الاولی، پہلی قوموں کو، امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی۔ تورات کی حیثیت بیان فرمائی، بصائر للناس، سراسر بصیرت ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بجانب الغربی، کوہ طور کے مغربی جانب، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف احکام بھیجے، وما کنت من الشاہدین، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے، وہاں حاضر نہیں تھے۔ آگے بھی آنے والی آیات اور اس آیت پاک میں بھی یہ بیان کیا کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے، حضور علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ دونوں صفات اللہ کی ہیں، اور ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر جگہ موجود، دیکھے بھی اور موجود بھی رہے، یہ ہوتا ہے حاضر اور ناظر۔ اور اسی طریقے سے عالم الغیب، کلی طور پر جب سے کائنات بنی ہر چیز کا علم ہونا، یہ عالم الغیب ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں میرا نبی تو عالم الغیب بھی نہیں اور حاضر ناظر بھی نہیں، یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ حاضر ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے، ناظر ہر جگہ دیکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے والے اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ انبیاء بھی حاضر ناظر نہیں، صلحاء، اولیاء، علم غیب اور حاضر ناظر کوئی بھی نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں۔ یعنی اس وقت اللہ کریم کی ذات ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت مبارکہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام ہر جگہ موجود، ہر جگہ دیکھنے والے نہیں ہیں، اور اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو بہرحال اس پہ کئی دلائل ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی وما کنت بجانب الغربی، جس وقت میں نے موسیٰ پیغمبر کو تورات اور نبوت دے رہا تھا، میرا نبی تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ یہ خبر میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اور میں نے آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا ہوں، تو نبی تجھے علم ہو جاتا ہے۔ تو غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے خود بخود ہو، اور یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ باقی نہ کوئی نبی حاضر ناظر عالم الغیب، نہ ولی، نہ صلحاء، کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتے، یہ رب کی صفات ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وما کنت بجانب الغربی، نبی آپ اس وقت حاضر نہیں تھے، موجود نہیں تھے، آپ کو تو اس واقعے کا ہی کوئی پتہ نہیں تھا، آپ تو ہزاروں سال بعد آئے، میں اللہ نے تجھے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے بہت ساری قوموں کو پیدا کیا، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان پر زندگی دراز ہو گئی۔ ہم نے قوموں کو پیدا کیا، عمریں انہیں زیادہ دیں، وہ سرکشی اور ظلم کے مرتکب ہوئے، اللہ فرماتے میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اے میرا نبی آپ مدین والوں میں بھی مقیم نہیں تھے، تتلو علیہم آیاتنا،
کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ فرمایا میرا نبی آپ اہل مدین کے پاس بھی موجود نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا میرا نبی آپ کو تو معلوم نہیں تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو واقعات ہوئے تو میرا نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ مدین کے واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتلائے ہیں، اس لیے میرا نبی آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا میرا نبی آپ بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ سوال کیا، یہودی آئے آقا کے پاس، 3 سوال کیے اور آ کر کہنے لگے آپ ہمیں بتائیں روح کیا ہوتی ہے، اصحاب کہف کیا کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، یہ 3 سوال آ کر کیے۔ تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، سورہ کہف میں آپ نے تفصیلی یہ بات سنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں فرمایا، آقا بھول گئے۔ تو کل آ رہے ہیں وہ لوگ، جواب دیجئے۔ آقا علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں۔ 2 ہفتے گزر گئے، 14-15 دن تک آقا پر وحی نہ آئی، اور مکہ کے لوگوں نے، یہود و نصارہ نے شوشے اڑا دیے، یہ کیسا نبی، انہیں تو سوال جواب کا پتہ نہیں، پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی، سورہ کہف کی آیات نازل ہوئیں، اور فرمایا میرا نبی تو نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تو اگر انشاءاللہ کہہ دیتا تو وحی آ جاتی، سوالوں کے جواب بھی مل جاتے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا حکم، نبی کی چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ بھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اب اتنے دن وہی آقا کی کیا عالم ہوگا، کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو وہ 3 سوالوں کے جواب دے دیتے، پتہ چل جاتا ذوالقرنین کون تھا۔ پھر اللہ پاک نے سورہ کہف میں تو یہ موٹے واقعات تفصیلی انداز میں بیان فرمائے، آقا کو تفصیلی جواب پھر آقا نے ان کو دیے جو پوچھ رہے تھے۔ تو لہٰذا اے میرا نبی آپ اصحاب کہف والوں کے پاس بھی نہیں تھے، ذوالقرنین کے زمانے کا آپ کو کوئی علم نہیں، میں اللہ نہ بتاتا تو نہیں معلوم۔ تو اس لیے عالم الغیب ہونا اور حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، نبی حاضر ناظر نہیں ہوتے۔ فرمایا ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں، یعنی ہم ان پر وحی کر کے جو پہلے واقعات ہوتے ہیں ہم آگاہ کرتے ہیں، اور ہم اگر آگاہ نہ کریں تو کسی نبی کو کوئی معلوم بھی نہیں ہے کہ پہلے ان کی زندگی میں آنے سے پہلے کیا ہوا، پیدائش سے پہلے کیا ہوا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی آیا، آ کر سوال کیا، ایک سوال پوچھا، آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اس کا سوال کا جواب سن کر آقا خاموش ہوئے۔ خاموش ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نے سوال کا جواب دیا اور یہودی اٹھ کے چلا گیا۔ آقا علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب یہودی نے مجھ سے سوال پوچھا مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ نے میرے پاس فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر مجھے اس بات کا جواب دیا، تو میں نے آگے یہودی کو جواب دیا، تو معلوم ہوا نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، انبیاء اولیاء غیب کی نفی کرنے سے ان کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں یا جو بھی ہے، مقام اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کی صفات نہ نبیوں میں ملاؤ اور نہ ہی ولیوں میں ملاؤ۔
اور اللہ کی توحید میں نبیوں کی ولیوں کی توہین نہ کرو، اور اسی طریقے سے یہ بھی نہ ہو کہ اللہ کی توحید کو ایسے مانے کہ ولیوں کا بھی انکار کر دے، یہ بھی گمراہی ہے۔ تو اس لیے جو صفات اللہ نے نبیوں کو اور اولیاء کو دی ان کی صفات تک رکھا جائے، اللہ کی صفات ان کے اندر نہ داخل کی جائے۔ جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان لیا، تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے۔ تو فرمایا میرا نبی اصحاب مدین والوں کے واقعات میں بھی آپ حاضر نہیں تھے، آپ کو کوئی معلوم نہیں تھا۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور نہیں تھے آپ طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت آیت نمبر 30 میں گزرا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور میں گئے تو وہاں درخت کے درمیان سے روشنی محسوس ہوئی، وہاں پہنچے، اس نور کی تجلی سے آواز آئی، انی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں۔ تو میرا نبی جس وقت میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ آواز لگائی، وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، آپ نہیں تھے وہاں پر، یہ کس نے بتایا؟ میں نے آپ کو بتایا۔ اے میرا نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی تھی موسیٰ کو، ولکن رحمۃ من ربک، اور لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ یعنی کیا مطلب؟ میرا نبی تو موجود نہیں بھی تھا، میں اللہ نے تجھے ان آلات سے مطلع کیا، تو یہ میں نے تیرے اوپر بہت بڑی رحمت کی ہے۔ لتنذر قوما، یہ کیوں بیان کیے واقعات؟ تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، ما آتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا کہ میرا نبی آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب موسیٰ کو ہم نے کوہ طور پہ آواز دی تھی، فاخلعن علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ اور میرا نبی یہ واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کوئی آقا سے پہلے ڈرانے والا ہی نہیں آیا، بلکہ اس سے مراد اہل عرب ہیں کہ عربوں کے اندر کوئی آقا علیہ السلام سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا۔ ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد طویل عرصے تک کوئی نبی نہیں آئے۔ عرب میں ابتدا میں صحیح دین ابراہیمی پر تھے، عربی لوگ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے کافی دیر تک یہ لوگ دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور یہ جو خرابی لازم آئی آقا علیہ السلام سے 500 سال پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے میں شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جتنا بھی زمانہ گزرا وہ زمانہ شرک سے پاک تھا۔ آقا علیہ السلام سے 500 سال پہلے شرک کی ابتدا ہوئی اور پھر معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ تو فرمایا میرا نبی میں نے آپ کو یہ واقعات اس لیے بیان کیے کہ تاکہ یہ لوگوں کو آپ سنائیں اور اسی طریقے سے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ واقعات بیان کرنے صرف قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ میرے لیے آپ کے لیے بھی ان واقعات میں عبرت کا سامان ہے کہ جن قوموں نے رب کی نافرمانی کی اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔